السلام علیکم، میں آپ کا ٹیچر محمد جنید اشرف۔ آج ہم اسلامیات کے 201 سے 250 تک اہم سوال سولو کریں گے۔ ہر طرح کے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے لازمی یاد کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سوالوں کی جانب۔ سوال نمبر 201، اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 202، ہجرت سے حبشہ سے مراد وہ ہجرت ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف کی تھی۔ سوال نمبر 203، حبشہ عرب کے جنوب میں بحیرہ احمر کے دوسرے کنارے پر واقع ہے۔ آج کل یہ علاقہ ایتھوپیا کہلاتا ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے، آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے۔ سوال نمبر 204، حبشہ براعظم افریقہ کا ملک ہے۔ سوال نمبر 205، حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک عادل حکمران تھا۔ یہ سوال بھی بہت اہم ہے، آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے۔ سوال نمبر 206، حبشہ کی طرف روانہ ہونے والا مسلمانوں کا پہلا قافلہ 12 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل تھا۔ سوال نمبر 207، نبوت کے 7ویں سال مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ دوبارہ جو ہجرت ہوئی تو وہ نبوت کے کتنے سال تھا، تو آپ نے 7ویں سال لکھنا ہے۔ ویسے میں نے آپ کی آسانی کے لیے انڈرلائن کر دیا ہے کہ یہ انڈرلائن جو بھی ہوتے ہیں یہ آپ کا MCQs بن سکتا ہے، تو آپ نے میری ویڈیوز لازمی سننی ہے، پوری سنا کریں اور ساتھ میں یہ پڑھتے بھی رہا کریں، تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ میں اس میں ویڈیو کے دوران آپ کو اکثر اہم سوال بتاتا رہتا ہوں جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور آپ کو اگر میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں تو آپ ضرور لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں، تاکہ آپ جب شیئر کرتے ہیں تو دوسرے مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ جب آپ دوسروں کا اچھا چاہیں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے بھی اچھا راستہ چن لے گا، اور جب آپ لائک کرتے ہیں تو ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 208، دوسری ہجرت سے حبشہ میں 83 مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔ سوال نمبر 209، حبشہ کے بادشاہ کا نام اسہمہ تھا اور نجاشی اس کا لقب تھا۔ سوال نمبر 210، عربی زبان میں 2 پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو شعب کہتے ہیں۔ سوال نمبر 211، شعب ابی طالب کو صفا اور مروہ کے قریب واقع ہے۔ سوال نمبر 212، شعب ابی طالب بنو ہاشم کی ملکیت تھی۔ یہ سوال بہت اہم ہے، آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے۔ سوال نمبر 213، عربی زبان میں عام کے معنی سال اور حزن کے معنی غم کے ہیں۔ عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال۔ یہ سوال آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے، اکثر پیپروں میں آیا ہے کہ عام الحزن کا مطلب کیا ہے، تو آپ نے غم کا سال لکھنا ہے۔ سوال نمبر 214، نبوت کے 10ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 عزیز ہستیوں کی جدائی کا غم سہنا پڑا۔ سوال نمبر 215، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا لقب طاہرہ تھا۔ سوال نمبر 216، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 25 سال گزارے۔ سوال نمبر 217، عام الحزن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ طائف عرب کا مشہور شہر ہے، تو یہ سوال بہت اہم ہے، اکثر پیپروں میں آتا رہتا ہے کہ عام الحزن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین تبلیغ کے لیے کہاں تشریف لے گئے، تو وہ طائف تھا، اور طائف جو ہے یہ عرب کا مشہور شہر ہے، عرب کا نام بھی یاد کر لینا ہے۔ سوال نمبر 218، طائف مکہ مکرمہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ سوال بھی اہم ہے، اکثر پیپروں میں کلومیٹر کا پوچھتے ہیں، تو آپ نے 90 کلومیٹر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 219، طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن حارثہ تھے۔ یہ سوال بہت اہم ہے، اکثر پیپروں میں آتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر پیدل طے کیا، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے یہ جو بھی میں نے انڈرلائن کیا ہے یہ ضرور یاد کرنا ہے سب کو، تاکہ اگر سوال میں کوئی بھی وہ رکھ لیں آپ کا MCQs تو وہ آپ نے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 220، طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے، وہ تینوں سگے بھائی تھے۔ سوال نمبر 221، طائف کے تینوں سرداروں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سوال نمبر 222، طائف کا باغ 2 بھائیوں عتبہ اور شیبہ کی ملکیت تھا۔ یہ سوال بہت اہم ہے، اکثر پیپروں میں آتا رہتا ہے، تو آپ نے ضرور
بھائیوں کا نام یاد کر لینا ہے اور باغ بھی یاد کر لینا ہے کہاں کا تھا، تو وہ طائف کا باغ تھا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 223. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن تک دعوت اسلام کا سلسلہ جاری رکھا. سوال نمبر 224. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی بادشاہی عطا کی. سوال نمبر 225. مجلس کے لفظی معنی بیٹھنے کی جگہ ہے. سوال نمبر 226. مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے. تو یہ سوال بھی بہت اہم ہے، آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے اور ساتھ میں اپنے والدین کا بہت خیال کیا کریں، کیونکہ والدین کی دعائیں لے کے ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. سوال نمبر 227. پاکستان 27 رمضان المبارک 1366 ہجری کو معرض وجود میں آیا. سوال نمبر 228. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا. سوال نمبر 229. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قریش کے خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے. یہ سوال بہت اہم ہے، آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے کہ کون سا نبی کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی پیچھے ذکر آ چکا ہے ایم سی کیوز میں، آگے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی آئے گا. تو یہ آپ نے خاندان کا جو تعلق تھا تو وہ آپ نے ضرور یاد کرنا ہے. سوال نمبر 230. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے. سوال نمبر 231. حضرت عمر کو فاروق کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا. سوال نمبر 232. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے برائی کا خاتمہ کرنے اور امن کے قیام کے لیے پولیس کا شعبہ قائم کیا. یہ سوال بہت اہم ہے، اکثر پیپروں میں آتا رہتا ہے. آپ نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاد کر لینا اور ساتھ میں شعبہ یاد کر لینا ہے. سوال نمبر 233. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی. سوال نمبر 234. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 10.5 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے. سوال نمبر 235. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ایک غیر مسلم غلام ابو لولو فیروز نے آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا. یہ سوال بہت اہم ہے، اکثر پیپروں میں آتا رہتا ہے. تو آپ نے یہ یاد کر لینا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کون سا خلیفہ کون سا تھا، تو وہ حضرت عمر فاروق تھا. اور کون سی نماز تھی؟ فجر کی نماز تھی. تو یہ ساری جو میں نے انڈر لائن اسی لیے کیا ہوا ہے آپ کی آسانی کے لیے، اور میری دعا ہے کہ آپ سب اس میں کامیاب ہو سکے. تو آپ میری ساری ویڈیو سنیں گے تو انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اسلامیات میں فل مارکس آئیں گے. سوال نمبر 236. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 23 ہجری کو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے. سوال نمبر 237. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عفان تھا. یہ سوال بھی بہت اہم ہے، آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے. سوال نمبر 238. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قریش کے خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے. سوال نمبر 239. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً 6 سال چھوٹے تھے. تو یہ سوال بھی بہت اہم ہے، آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے. سوال نمبر 240. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا. تو یہ سوال بھی بہت اہم ہے، آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے. سوال نمبر 241. جب حضرت رقیہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا تو آپ وسلم نے دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا. سوال نمبر 242. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی سے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا. یہ سوال اکثر پیپروں میں آتا رہتا ہے تو آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے کہ کس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے میٹھے پانی کا کنواں خریدا تھا، تو وہ ایک یہودی تھا. سوال نمبر 243. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. یہ سوال بھی بہت اہم ہے، آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے. سوال نمبر 244. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار پیش کیے. تو یہ آپ نے بھی یاد کر لینا، یہ سوال بھی بہت اہم ہے، یہ ضرور یاد کرنا. سوال نمبر 245. عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے. یہ سوال بھی بہت اہم ہے، آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے. 242 سے 245 تک بہت امپورٹنٹ سوال ہیں، یہ چاروں آپ نے ضرور یاد کر لینے ہیں، ان پہ تھوڑا زیادہ توجہ دینی ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 246. عثمان رضی اللہ عنہ نے 12 سال تک خلافت کی ذمہ داریاں ادا کی. سوال نمبر 247. عثمان رضی اللہ عنہ کو
34 हिजरी में शहीद किया गया जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु तिलावत कर रहे थे। सवाल नंबर 248, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र शहादत के वक्त 82 साल थी। ये सवाल बहुत अहम है, अक्सर पेपरों में आता रहता है, उम्र का पूछते हैं तो आपने ये उम्र बतानी है। सवाल नंबर 249, नाखून हफ्ते में एक बार जरूर काटने चाहिए। तो ये सवाल अहम है, ये भी आपने जरूर याद कर लेना है। सवाल नंबर 250, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदबूदार चीजें खाकर मस्जिद में आने से मना फरमाया।